السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر، دولت تقویٰ سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے پچھلے درس میں اعتکاف کے فضائل پر گفتگو سماعت کی تھی کہ بعض روایتوں میں آیا جو بندہ اعتکاف کرے 10 دن کا تو اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں آیا جو 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے، یہ مرد کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنیت عبادت مسجد میں 10 دن کے لیے ٹھہرنا یہ اعتکاف ہے۔ اب اس کی بھی 3 اقسام ہے، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا واجب اعتکاف، سنت موقدہ اعتکاف، مستحب اعتکاف۔ اعتکاف واجب یہ نذر کا اعتکاف ہے، جیسے کسی نے یہ منت مانی کہ فلاں کام ہو جائے گا میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، یہ اعتکاف واجب ہے۔ اب کوئی یہ منت مان لے کہ فلاں میرا بیٹا کامیاب ہو جائے یا ڈاکٹر بن جائے یا کوئی بھی منت مانے، اگر وہ کام ہو جانے کے بعد، پاس ہو جانے کے بعد، ڈاکٹری مل جانے کے بعد جس نے یہ منت مانی تھی تو اس کا اعتکاف کر لینا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے روزے کی بھی منت ہوتی ہے کہ اگر فلاں کام ہو جائے گا تو میں روزہ فلاں دن کا متعین کر کے یا غیر متعین روزے کی نیت کرے تو یہ روزے کی بھی منت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ رواج چل پڑا ہے، جاہلانہ رواج، کہ میں منت مانتی ہوں کہ درگاہ پوجا کو چادر چڑھاتا ہوں، میں پھول ڈالتا ہوں، میں دھاگا بنتا ہوں، کیلی ڈالتا ہوں۔ یہ سب منتیں شریعت میں نہیں ہیں، بلکہ شریعت کی جو منتیں ہیں وہ یہ ہے کہ میں اعتکاف کروں گی یا روزہ رکھوں گی، میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں حج کروں گی یا کسی کو عمرہ کراؤں گی، یہ اعتکاف یا پھر منت کی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اب دوسرا یہ کہ اعتکاف سنت موقدہ، یہ رمضان کے پورے عشرۂ آخرہ یعنی آخری کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہو، اور 30ویں کو سورج ڈوبنے کے بعد یا پھر 29ویں کو سورج ڈوبے اور چاند نظر آئے تو اس وقت آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ پھر سے ایک مرتبہ سن لیجئے کہ رمضان کی 20ویں کی سورج ڈوبتے وقت، سورج ڈوب گیا میں مغرب کے بعد آپ کو اعتکاف کو بیٹھتا ہوں بولے تو نہیں ہوتا، سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ جانا بنیت اعتکاف، اور اس کے بعد نکلنا کب ہے، یا پھر 29 کا چاند دیکھ لے نکلے یا پھر 30 کی پورا روزہ گزارنے کے بعد آپ نکل سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف مستحبہ ہے۔ اب اعتکاف سنت موقدہ جو ہے وہ کفایہ بھی ہے، سنت کفایہ بھی ہے۔ اگر کوئی محلے کا ایک شخص بھی مسجد میں بیٹھ گیا تمام لوگ بری الذمہ، جس طرح تراویح کا مسئلہ ہے کچھ لوگ پڑھ لیں گے تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے، اسی طرح سے کوئی ایک شخص بھی اگر مسجد میں بیٹھ گیا تو سب لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے، گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی بھی نہ بیٹھے، مسجد ویران ہو گئی جیسے کہ آج کل کا ماحول ہے، مسجد آپ بند کرو، تو اس ماحول میں گھبراہٹ کی وجہ سے کون بھی نہیں بیٹھے تو سب گنہگار ہوں گے، ایک لا تو بھی بیٹھنا تو کمیٹی والے حضرات اور محلے والے حضرات کو چاہیے کہ معتکف جو بیٹھنے والا ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے،
اسے حوصلہ دلایا جائے کہ بھائی ہم تیرے پیچھے ہیں، تو اکلا تو بھی بیٹھ جائے تاکہ ہم بری ذمہ ہو جائے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، ہمارے کام کاج ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، بھائی تو اکلا بیٹھ جا ہماری طرف سے، ہمارے محلے کی طرف سے، تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے۔ اس طرح سے حوصلہ اسے دے کر اور ان کے گھر والوں کو منا کر اسے بٹھایا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ سب اپنے اپنے کام میں بزی ہیں، چلو یہی بہانہ مل گیا مسجدہ بند ہو رہے، چل بھائی جان دے مسجدہ بند کر کو چل لیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کسی نہ کسی ایک شخص کو بیٹھانا پڑے گا۔ سنت موقدہ کفایہ ہے کہ اگر سب چھوڑ دیں تو سب پکڑے جائیں گے، اور اگر ایک نے بھی کر لیا تو سب چھوٹ جائیں گے۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے۔ اعتکاف واجبہ جو ہے منت کا اعتکاف، یعنی جب فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا یا کروں گی، تو اس کے لیے روزہ شرط۔ سنت موقدہ کے لیے بھی روزہ شرط، بغیر روزہ کے میں کھاتے پیتے مسجد میں رہتا ہوں، گنہگار ہوتا اور اعتکاف کمپلیٹ نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہے۔ مگر وہی رمضان کے روزے کافی ہیں، یعنی اسی رمضان کا روزہ ہو، اسی رمضان کے 10 روزے ہوں اور یہی اعتکاف ہو۔ میں پچھلے سال 10 روزے رکھ لیا تھا لاسٹ کے، اب اعتکاف اس سال کا کرتا ہوں، روزے نہیں رہتا بولے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ رمضان کی یہ 10 روزے رہنا اور اسی رمضان کا اعتکاف ہونا۔ پچھلے سال میں اعتکاف کو بیٹھا تھا، اس سال میں خالی 10 روزے رکھ لیتا ہوں، یا پھر میں پچھلے سال 10 روزے رکھ لیا تھا آخر کے، یا پھر میں اس رمضان صرف اعتکاف میں بیٹھتا ہوں کھاتے پیتے، صحیح نہیں ہے۔ روزہ رہنا بھی شرط ہے۔ اعتکاف مستحب یعنی اسے نفل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت موقدہ کے علاوہ جو بھی اعتکاف کیا جائے وہ مستحب ہے۔ اعتکاف مستحب کے واسطے روزہ شرط نہیں ہے۔ یہ تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں آپ جب بھی آئیں اس کی اعتکاف کی نیت کر لیں، تھوڑی دیر ہی مسجد میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں آیا جو بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آیا، ہر سانس کے بدلے میں اسے نیکیاں لکھی جائے گی۔ 5 وقتہ نماز تو ہمارے پر فرض ہے ہی ہے، جیسے اللہم افتح لی ابواب رحمتک بول کے مسجد کے اندر آتے، اسی طرح سے ایک اور درود یا پھر ایک اور دعا کہہ لیجئے، نویت سنت الاعتکاف کہہ کر آپ مسجد میں بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، جب بھی آپ مسجد میں رہیں گے یا پھر چپ بیٹھے رہیں گے، کچھ بھی سیکھے نہیں کیا بھی نہیں، چپ کے بیٹھے ہیں، تب بھی آپ کو ثواب عطا فرمایا دیا جائے گا۔ جب چلا آئے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ مستحب کے بارے میں بتایا گیا، جب بھی آپ اندر آئیں گے تو یہ نیت کر لیں، اب آپ چلے جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ نیت میں صرف اتنا کافی ہے کہ میں نے خدا کے واسطے اعتکاف کیا، اتنا کافی ہے۔ الفاظ آپ کو بولنے نہیں آ رہا عربی کے، نویت سنت الاعتکاف، تو اتنا کہنا کافی ہے کہ میں نے خدا کے واسطے اعتکاف کیا۔ مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے۔ عورت اپنے گھر کی اس جگہ میں اعتکاف کرے جو جگہ اس نے نماز کے لیے مقرر کی ہو۔ مرد اگر گھر میں بیٹھتا اعتکاف میں بولے تو یہ درست نہیں، اس کے لیے مسجد ہے، اور عورت کے لیے گھر ہے، وہ مسجد میں نہیں آ سکتی۔ اب عورتوں کے لیے بھی ہمارے مرد حضرات کو چاہیے جو گھر بنواتے ہیں یا گھر بناتے ہیں، ان کی سہولت کے اعتبار سے کبھی کبھی ایک ایسا حجرہ بھی بنا لیا جائے کہ جس میں اعتکاف بھی کیا جائے عورتوں کو، یا پھر آپ خود اگر کبھی کبھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں سنت یا پھر تہجد کی نماز، تو ایک سپریٹ کمرہ جس میں 2 لوگ کھڑے ہو سکیں، ایسا کمرہ اپنے مائنڈ کے حساب سے بنا لیں۔ لیکن یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ صوفہ بڑا ہوتا، کچن روم بڑی ہوتی، سب کچھ سوچ سمجھ کے بنایا جاتا، لیکن ایسی جگہ نہیں ہے گھر میں کہ جس میں عبادت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سمجھو، اور اپنے گھروں میں ایک چھوٹی سی ایسی جگہ بنا لی جائے جس میں 2 حضرات، کم سے کم 2 حضرات کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں، اور یہ ہماری عورتوں کے لیے بھی مفید ہوگا کہ رمضان آئے گا تو وہ اعتکاف بھی کر سکیں گی۔ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کو کہتے ہیں۔ معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے، بغیر عذر شرعی، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، چپ کے باہر جاتا، وہ بات کرنے دوست کو گیا فون پر، گٹکا کھانے باہر گیا، جیسے بہت سارے حضرت ایسے بھی ہوتے جس کے اندر خوف بھی ہوتا، اللہ کا خوف بھی ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ گناہوں کی لت بھی نہیں چھوڑتی۔ اعتکاف میں تو بیٹھ جاتے، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے اعتکاف کیا، میں نے خود دیکھا کہ سحری ہو گئی، اس کے بعد
منجن کر رہا ہے, گٹکا ہاتھ میں لے کر رگڑ رہا ہے, تو اس کا فائدہ کیا ہوا اعتکاف بیٹھنے کا؟ تو میں اعتکاف میں بیٹھا پھر بھی میں گناہوں سے نہیں بچ رہا, اعتکاف کو بیٹھا میں باہر جاتا ہوں, ٹائم پاس کو ہوا کھانے جاتا ہوں, یہ عذر شرعی نہیں ہے, اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا پھر حرام ہے. اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, چاہے بھول کر ہی کیوں نہ نکلا ہو, بھول کر ہی کیوں نہ نکلے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جب بھی یوں ہی عورت اور اگر اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلی تو اعتکاف جاتا رہا. عورت اپنے اعتکاف کی جگہ, یہ کتاب کی طرف آپ دھیان دیں, یہ گھر ہے, یہ صوفہ ہے, اتنا ہے نہیں, کچن روم ہے اور اتنا اعتکاف کی جگہ ہے. جان بوجھ کر وہ نکلے گی, دودھ ابل رہا میں گیس بند کرنے جاتا ہوں, موٹر ڈالے تھے میں بند کرنے جاتا ہوں, یہ عذر شرعی نہیں ہے, جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. مسجد سے نکلنے کے دو عذر ہیں, مرد کے لیے بتا رہا ہوں, مسجد سے نکلنے کے لیے دو عذر ہیں, ایک طبعی دوسرا شرعی. طبعی عذر یہ ہے جیسے پیخانہ پیشاب استنجا, یعنی اپنی جو ضروریات ہیں پیخانہ پیشاب استنجا, فرض غسل فرض وضو, اس کے لیے آپ جب بھی مسجد سے باہر نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ یہ عذر طبعی ہے, اپنی طبیعت کا عذر ہے, یہ آپ نکل سکتے ہیں. مسجد میں بڑا حوض نہ ہو, یعنی ایسا حوض نہیں ہے مسجد کے اندر جو مسجد کے احاطے میں آتا ہے, اتنا حوض نہیں ہے کہ آپ اعتکاف کے ہوتے ہوئے وضو کر سکیں, تو آپ باہر جا کر وضو کر سکتے ہیں. مسجد کے باہر بھی کچھ مساجد میں مسجد کے باہر نل ہوتے ہیں, تو یہ عذر طبعی ہے, آپ جا کر وضو کر سکتے ہیں مسجد کے باہر جا کر. جان بوجھ کر آپ وہاں پر مسجد کے نل میں مجھے گرمی ہو رہی میں گھنٹہ بیٹھتا ہوں بولے تو یہ اعتکاف والے کے لیے درست نہیں ہے, حرام ہو جائے گا. فوراً وضو کرے اور مسجد میں آ جائے. اور شرعی عذر یہ ہے کہ جیسے عید کی نماز, جمعہ کی نماز کے لیے جانا, اگر اعتکاف والی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو جماعت کے لیے بھی جا سکتا ہے. ایسی بھی مسجدیں ہم نے دیکھی کہ جہاں پر پنج وقتہ نماز بھی جماعت سے نہیں ہوتی, صرف مسجد بنا دی گئی ہے, لیکن اگر اس میں اعتکاف بیٹھا گیا تو اس شخص کے لیے جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے. یہ عذر شرعی ہے. ان عذروں کے سوا اگر کوئی دوسرا عذر یا وجہ پائی گئی, تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے باہر گیا تو اعتکاف جاتا رہے گا, اگرچہ بھول کر ہی جائے. مسئلہ, معتکف راتوں دن میں مسجد میں رہیں اور وہیں کھائے پیے سوئے, ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. گرمی ہو رہی مسجد کے اوپر جا کر چھت پر سوتوں, ٹھنڈی ہوا آتی, اعتکاف جاتا رہے گا. مسجد میں ہی کھائے, مسجد میں ہی سوئے, مسجد میں ہی پیے, سب مسجد میں ہی کرے گا. لیکن عذر شرعی عذر طبعی کے لیے آپ مسجد سے باہر جا سکتے. آج کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں پر عذر شرعی پایا جائے, جیسے کہ ہر مسجد یہاں پر الحمدللہ ہر جگہ ہر مسجد میں جماعت ہوتی, نماز ہوتی, جمعہ ہوتا, عیدین ہوتا. اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ باہر دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں. معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں. اب صرف میں کھانے پینے کے واسطے نویت سنت الاعتکاف پڑھتا ہوں بولے تو یہ درست نہیں ہے. سونے کے واسطے میں مسجد میں آ کو نویت سنت الاعتکاف پڑھ کو سوتا ہوں بولے تو یہ بھی درست نہیں ہے. آپ پڑھیں گے اس کے بعد 2 رکعت کوئی بھی نماز پڑھیں, فرض پڑھیں, سنت پڑھیں, چاشت پڑھیں, اشراق پڑھیں, تہجد پڑھیں, اس کے بعد آپ دوسرا کام کر سکتے. سونے کا کام, پینے کا کام, کھانے کا کام, ہنسنے کا کام, بات کرنے کا کام, دوسرا کام کر سکتے. لیکن میں ڈائریکٹ آپ کو نویت سنت الاعتکاف بستر ڈالے سو گئے, یہ نہیں کر سکتے. پہلے آپ کو عبادت کرنی پڑے گی, کچھ نہ کچھ اذکار کرنے پڑیں گے, تلاوت کرنی پڑے گی, اس کے بعد آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور اگر یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے یا پھر کام کر سکتا ہے, مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہو کہ مسجد آلودہ اور گندی نہ ہو. مسجد آلودہ اور گندی نہ ہو, اسی لیے دسترخوان کا بھی انتظام کر لیا جائے. مسجد میں ہی کھانا ہے, اس کو مسجد میں ہی پینا ہے معتکف کو, اور اگر مسجد میں کھائے پیے گا تو مسجد آلودہ ہوگی. اسی لیے چاہیے کہ ایک دسترخوان
ریڈ کلر کا، لال کلر کا، سرخ بچھا لیا جائے اور سنت کے اعتبار سے کھایا جائے، پیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ مکروہ باتوں سے بچتے ہوئے، لوگوں کے معمولات سے بچتے ہوئے، اللہ سے قرب حاصل کرتے ہوئے مسجد میں اعتکاف کرے۔ ایسا نہیں کہ کھانے پینے کے واسطے اعتکاف کرے، بلکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا جائے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تو بعض امہات المؤمنین نے اپنے خیمے مسجد نبوی کے قریب کرنے لگی، ایک کا دیکھی سب کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف توڑ دیا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیت محسوس ہوئی، گھر جیسا ماحول محسوس ہوا، تو آپ نے اعتکاف ہی توڑ دیا۔ تو اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرنا، اپنوں سے دور، رشتہ داروں سے دور ہو کر 10 دنوں کے لیے صرف اللہ کے ہو جانا کہ تو ہے میرا حاجت روا، میں ہوں تیرا بندہ، تو میری دعائیں سن، تو میری دعاؤں کو سن لے، ہمارے معاشرے کو سنوار، اس طرح سے اللہ کے ہو جانا۔ اور اس میں بہت سارے ڈیٹیل کے مسائل ہیں کہ اگر کوئی بزنس مین ہے تو کیسا، اور اگر کوئی مفتی صاحب ہے تو کیسا، انہوں دوسرے مسائل بول سکتے ہیں کیا، اس کے بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقۃ فعل معاف عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔